اور کمال ہے کہ یہ ساری سیرت صحابہ ہمارے سامنے ہے، اور ساری سیرت صحابہ میں صدیق اکبر کا مقام بھی ہمارے سامنے ہے۔ آئینے میں ہر بندہ اپنی تصویر دیکھتا ہے، ہمارا آئینہ شریعت تو ہے ہی صحابہ ہیں۔ ہم صحابہ کے اس پورے آئینے کے اندر اپنی شکل کو دیکھیں گے، جیسے صحابہ تھے ہم کوشش کریں ایسا بننے کے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے غریب ہو جاؤ گے۔ شیطان دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ بے حیائی کے کام سجھاتا رہتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں بخش دیا جائے گا۔ شیطان تمہیں حملہ آور ہوگا، تم اس کے حملوں سے نکل کے جب میری بارگاہ میں آؤ گے، اور تمہارا اتنی حرکت کر کے میری بارگاہ میں آنا کہ میرے خوف سے تمہاری آنکھ کے پلکیں بھیگ جائیں، تو میں سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا۔ فرمایا شیطان تو اپنا زور لگا، جب میرا بندہ میری طرف اخلاص کے ساتھ واپس آ جائے گا تو نہ صرف زندگی بھر کے گناہ معاف کروں گا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اس کی سارے گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دوں گا، وہ نیکیاں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلا پورا سال گناہ کرتے رہے، ابھی سچی توبہ کر لی، وہ پورے سال کے 365 دن نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور اللہ اپنی شان کے لائق لکھوا رہا ہے، اور ہم نے تو گناہ کیے تھے، وہاں نیکیاں لکھی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنا خاص فضل دینے کا۔ کیا مطلب ہے؟ بندو مت ڈرو شیطان سے، یہ تمہیں ڈراتا ہے، تم میری بارگاہ میں خوش دلی سے آؤ۔ اور یہی وہ معاملہ تھا نا جس میں آپ دیکھیں، تصور کر لیں کہ جب غزوہ تبوک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، تو وہاں پہ سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر کا قیمتی آدھا سامان لے کے آ گئے، آدھا لے کے آئے، قیمتی سامان لے کے آئے، اور دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ آج ابو بکر مجھ سے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ہر جگہ پہل، ہر جگہ اول، ہر جگہ اول، ہر جگہ مجھ سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں، آج نہیں پہنچ سکیں گے، اتنا سامان ہی نہیں ان کے پاس جتنا میرے پاس ہے۔ آدھا لے کے آئے، حضور نے پوچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے سرکار آدھا چھوڑ آیا ہوں بچوں کے لیے، آدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا۔ انتظار ہو رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی گٹھڑی اٹھا کے لا رہے ہیں، اتنا سا سامان تھا گھر میں، اور جو تھا وہ سارا ہی تھا، وہ سارا ہی تھا، جو تھا وہ سارا تھا، بلکہ دیوار کے ساتھ بھی ہاتھ ٹٹولا کے کہیں کوئی سوئی تو نہیں لگی ہوئی، وہ بھی بیچ میں ڈال لوں۔ پھر اپنے بدن پہ نظر پڑی تو کپڑے تھے، ایک پرانا ٹاٹ کا کپڑا لیا جو سینے سے لے کے گھٹنوں تک تھا، جو واجب سطر کو چھپانے والا تھا، وہ اپنا پہن لیا، اس کو ببول کے کانٹوں سے سیا، اور جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی اسی گٹڑی میں رکھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کشاں کشاں حاضر ہو گئے۔ حضور بھی انتظار فرما رہے ہیں۔ ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا سب کچھ ہی لے آیا ہوں، سارا کچھ لے آیا ہوں۔ تو گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرما اللہ اس کے رسول کے نام کو چھوڑ آیا ہوں، یعنی میرے سامنے بھی رسول اللہ کھڑے ہیں، میرے گھر میں بھی رسول اللہ ہے، میں نے تو کبھی آپ کو اپنی ذات سے جدا سمجھا ہی نہیں۔ تو اس بات پر فاروق اعظم روئے اور فرمانے لگے کہ میں کسی صورت میں ابو بکر سے بڑھ نہیں سکتا۔ اور ایک دن فرمانے لگے کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا۔ یہ وہ کیفیت تھی جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں ٹاٹ کے لباس میں بیٹھے ہیں، جبریل بھی آ گئے، اور جبریل کہتے ہیں سرکار ذرا نگاہ رحمت ذرا اوپر اٹھائیے، آپ ذرا دیکھیے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے آقا کی نگاہ نبوت کہاں تک تھی، اس کا تو کوئی حد ہے ہی نہیں نا۔ وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو جنت میں پکے ہوئے انگور کے خوشوں کو بھی دیکھ لیں، نہ صرف دیکھ لیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھا دیا، لیکن کھینچ لیا ہاتھ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور یہ نماز کے دوران اپنے ہاتھ ایسے کیا پھر نیچے کیا 3 بار ایسا، یہ کیا تھا؟ فرمایا میں نے جنت میں پکے ہوئے انگور دیکھے، اور ہاتھ اس لیے بڑھایا تھا کہ میں تمہیں وہاں سے لے لوں اور تمہیں کھلا دوں، یہ سوچ کر پیچھے کر لیا کہ جنت میں تم میرے ساتھ ہی جاؤ گے، خوب رج کے کھا لینا۔ یعنی اپنا اختیار بتایا، اپنی طاقت بتائی، اپنی نگاہ کی رفتار بھی بتائی۔ تو حضور دیکھ رہے ہیں، کہاں تک دیکھا؟ جہاں تک دیکھا آپ کو فرشتے ہی فرشتے نظر آئے، اور ہر فرشتہ اسی لباس میں ہے جو آج صدیق اکبر نے پہنا ہے، ان کے نورانی لباس ان کے جسموں پہ نہیں ہے۔
آج انہوں نے وہی لباس پہنا ہے جو صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ اب کہا جبریل امین علیہ السلام نے، اللہ کے پیارے حبیب، اللہ پاک آپ کو سلام بھی بھیج رہا ہے اور ساتھ یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ اپنے اس غلام یعنی اس ابو بکر عاشق سے پوچھیں کیا یہ ہم پہ اس کیفیت میں راضی ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے وہ کیفیت۔ ایک ہوتا ہے ہمارا راضی ہونا، ہم تو راضی ہوں گے بھائی، جائیں گے کہاں؟ رب ہے، پکڑ لے گا، جہاں جائیں گے پکڑ لے گا۔ یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں کے گروہ، اے جنوں کے گروہ، جہاں بھی جاؤ گے ہر طرف بادشاہی تو رب کی ہے، ہم تو ہر صورت میں ہی اس کو مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تم محبت سے مانو، مجبوراً مانو، ماننا مجھے ہی پڑے گا، لیکن مزہ تو تب ہے نا وہ کہہ دے بندے تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی۔ یہ کیفیت صدیق اکبر کو مل رہی ہے، اور صدیق اکبر سے حضور فرما رہے ہیں آج تو یہ پیغام آیا ہے، آج پیغام یہ آیا ہے، رب پوچھ رہا ہے تو راضی ہے مجھ پہ؟ صدیق گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ انا عن رب راض، میں اپنے رب پہ نہیں ناراض ہو سکتا، میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں اس کیفیت میں رشک کرتا ہوں کہ مجھے رب نے اس کیفیت میں بھی پکارا ہے۔ تو شیطان تو اپنی طرف بلاتا ہے، جب انسان اپنے جیب کی طرف ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ ہاتھ کو ڈالنے ہی نہیں دیتا، ہاتھ ڈل جائے تو اس کو نکالنے نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے تم ایسا نہ کرو بلکہ میری جانب آؤ۔ کبھی ایمانی فراست ایسی، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آج انہیں معلوم تھا میرے آقا نے یہ سوال کرنے، اور آقا کو بھی معلوم تھا آج یہ سارے سوالوں کا جواب ابو بکر کے پاس ہوگا۔ جیسے حضور علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، فرمایا 360 خیر ہیں، بھلائیاں ہیں، 360 بھلائیاں، نیکیاں، 360 اللہ نے بھلائیاں رکھی ہیں، ان میں سے جس کو ایک بھی مل گئی نا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ 360 بھلائیوں میں سے جس میں ایک بھی ہوئی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر سامنے کھڑے، یا رسول اللہ کوئی ہو جس میں ساری بھلائیاں ہوں؟ فرمایا اور تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو ہو سکتا ہے۔ میرے ابو بکر کے اندر 360 بھلائیاں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ بتائیے جنت میں کوئی نمازی ہوگا تو باب الصلاۃ سے جائے گا، جو روزہ دار ہوگا باب الریان سے جائے گا، جو ہے جہاد کرنے والا باب الجہاد سے جائے گا۔ 8 دروازوں کا حضور علیہ السلام نے نام لیا، کوئی غلام تو ایسا ہوگا جو سارے دروازوں سے جائے گا۔ فرمایا میرا ابو بکر جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا، ہر دروازہ اس بات کا منتظر ہوگا ابو بکر میرے اندر سے گزر کے جائے۔ تو یہاں فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، جسے اللہ دانائی دینا چاہے، اور یہ دانائی حضرت صدیق اکبر کو ایسی ملی کہ حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا، آخری 5 دن تربیت فرمائی۔ ہر روز حضور کو پتا تھا میری امامت کے مصلی پہ کھڑا کون ہے، حالانکہ علی بھی موجود تھے، حالانکہ حضرت عباس بھی موجود تھے، عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے، حضرت قسم و فضل بھی موجود تھے، لیکن اپنے گھرانے کے ہوتے، ہاشمیوں کے ہوتے ہوئے بھی حضرت ابو بکر جو ہے مصلی امامت پہ کھڑے ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میرے جانے کے بعد بڑے بڑے فتنے آئیں گے، اور ہر فتنے کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار میرا ابو بکر ہی بن سکتا اور کوئی نہیں بن سکتا۔ فاروق اعظم جیسا جری آدمی، بہادر آدمی صدیق اکبر کے فیصلوں کے سامنے کہنے لگے واہ 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 کیا آہنی دیوار ہیں آپ، ہمارے لیے ایسی مثال چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آپ جیسا ہو نہیں سکتا۔ اور آپ نے کب کہا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے فاروق اعظم کے۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو گھر والوں سے کہا کہ وصیت یاد رکھنا، 2 کپڑے تو میرے جسم پر ہیں، انہیں دھو کر مجھے دوبارہ کفن میں دے دینا، اور 1 نئی چادر لے آنا۔ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول اس کیفیت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور فاروق اعظم فرما رہے ہیں واہ واہ ابو بکر آپ ہمارے لیے ایک مثال چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور بڑا مشکل ایک نظام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہر چیز سامنے ہو اور بندہ اس فقر میں چلا جائے، کروڑوں سلام ہوں، کروڑوں درود ہوں، کروڑوں برکتیں اور کروڑوں رحمتیں ان لوگوں پہ ہوں جو میرے آقا علیہ السلام کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اللہ حکمت جسے چاہتا ہے، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ، اور جسے اللہ اپنی دانائی، اپنا علم، اپنی فراست ایمانی دے دے، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس کو پھر دولتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا ایک ہی جگہ سٹینڈ لینے میں، حضور کا وصال ہو گیا، فتنہ ارتداد کھڑا ہو گیا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، لوگوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ اب نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا جس نے حضور کے دور میں ایک بکری کا بچہ دیا تھا وہ بھی میں لوں گا،
اونٹ کی رسی دی تھی وہ بھی میں لوں گا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور چلے گئے، ظاہری پردہ فرما گئے، تو تم زکوٰۃ نہیں دو گے؟ حالانکہ فاروق اعظم کہنے لگے نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، جہاد میں بھی جا رہے ہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے بعد میں نمٹ لیں گے۔ فرمایا نہیں، زکوٰۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حساب میں نے ابھی لینا ہے۔ ادھر سے حضرت اسامہ کا لشکر جو ہے وہ حضور کا وصال کا سن کے واپس آ گئے، واپس جانا تھا ملک شام انہوں نے لڑنے کے لیے۔ اسامہ 17 سال 16 سال کے بچے تھے۔ کسی نے کہا حضرت کسی بڑے بندے کو سپہ سالار بنا کے بھیجیں گے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو فرمایا سرکار کو پتہ نہیں تھا؟ سرکار نے جو فیصلہ کیا ہے، ابو بکر کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ اسامہ ہی سپہ سالار ہوں گے اور ان کے پیچھے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جائیں گے۔ یہ فیصلہ بھی آپ نے اپنے پاؤں پہ قدم پہ کھڑے کھڑے کیا۔ اور تیسرا فیصلہ تھا مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کے خلاف بھی ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ تینوں محاذ پہ ایک ہی وقت پہ کھڑے ہوئے اور تینوں محاذ پہ رب نے کامیابی عطا فرمائی۔ پھر قرآن کو کتابی شکل میں دینا تھا، جو آج قرآن ہم پڑھ رہے ہیں۔ صدیق تیرا احسان ہے ہم پر، اگر آپ کے دور میں یہ نہ ہوتا تو آج پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے ہیں۔ بعض روایت میں 70 ہیں، بعض میں 700 صحابہ حافظ قرآن شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں۔ پھر سوچا گیا قرآن کو کتابی شکل میں لایا جائے، تو اللہ نے یہ حکمت دی، اللہ نے یہ دانائی دی، اللہ نے پھر یہ اختیار بھی دیا۔ فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، یہ نصیحتیں یاد ہی صرف عقل مند لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت میں سے کوئی حصہ عطا کر دے، اللہ ہمیں بھی صحابہ کی غلامی سچی عطا کر دے، اہل بیت کی محبت جو ہمارا ایمان ہے اللہ اسے ہمیں سلامت رکھے، اسی محبت اہل بیت میں اور محبت صحابہ میں ہمیں زندہ رکھے اور اسی میں ہمیں موت دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔